السلام علیکم. تکمیل قرآن کی اس بابرکت مجلس میں الہدا کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کی روشنی کو آگے پھیلائیں. اللہ تعالیٰ تمام حاضرین محفل کی جائز آرزوؤں کو پورا کرے اور ان سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. آمین. اب آپ کے سامنے ایک دعائیہ نظم پیش کی جاتی ہے. نظم پیش کر رہی ہیں ہماری طالبہ سندس خالد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی میں یا رب. اب ہماری کلاس انچارج محترمہ شگفتہ اکبر صاحبہ آپ کو اپنے اس کورس کے بارے میں کچھ بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالی ہم سب سے قبول کر لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہم پورے 1 سال بعد اس قرآن کا سفر مکمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ دن دکھایا. اللہ تعالیٰ ہماری ساری کمی اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے اور اس کوشش کو قبول کر لے. آمین. یہ 1 سالہ کورس ہم نے نوجوان لڑکیوں کے لیے شروع کیا ہے جو اپنے کیریئر میں سے 1 سال آسانی سے نکال کر اپنی زندگی کو اور اپنے اطراف کے ماحول کو قرآن کی روشنی سے منور کر سکیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ نوجوان نسل جو کہ بہت ماشاءاللہ انرجیٹک ہے، بہت حوصلہ ہے، بہت ذہین ہے، وہ پہلے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے اور پھر آگے اپنی زندگی میں دوسری تعلیم کو لے اور اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اس سے بھی پھر فیض یاب ہو سکے. اس کورس کا میں آپ کو تعارف کرا دیتی ہوں. 1 سالہ کورس جو اگست میں شروع ہوتا ہے اور اگست میں ہی اینڈ ہوتا ہے. اس میں قرآن کی تجوید اور تفسیر کے علاوہ ہم جو سبجیکٹس پڑھاتے ہیں اس میں گرامر ہے، علوم الحدیث ہے، علوم القرآن ہے، فقہ العبادات ہے، تعارف ادیان ہے اور دیگر سبجیکٹس اس میں ہیں. سیرت النبی ہے. اس کورس کو کراچی میں شروع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ ینگ گرلز جو ہیں وہ اس کورس کی طرف آئیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کریں. لیکن کچھ خواتین جن کے پاس ٹائم ہے اور وہ دے سکتی ہیں کیونکہ کورس محنت طلب ہے، 1 سال کے اندر تکمیل ہوتی ہے، تو وہ بھی اس میں داخلہ لے سکتی ہیں. صرف ینگ گرلز کی ہی پابندی نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ 1 سال میں اتنا ٹائم ہو کہ وہ کمپلیٹ کر سکیں اس کو. اللہ کے بعد میں اپنی محترم استاذہ کا بہت شکریہ ادا کروں گی. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع دیا. تمام سٹاف ممبرز کو بہت بہت جزائے خیر. ہم نے سب نے ایک ٹیم کی طرح اس کورس کو چلایا ہے اور ایک ٹیم کی طرح ہم نے کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول کر لے. خواتین کلب کے ممبران، ایوننگ کلاس کا سٹاف، ہم سب ایک ہو کر اس کام میں اپنے حصہ ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول کر لے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو کورسز یہاں پر ہو رہے ہیں اس میں ٹورڈز اے لائٹ ہے جو کہ ہفتے کے دن صبح 10:30 بجے سے 1:30 بجے تک ہوتا ہے. ایوننگ میں علم الکتاب کورس یہاں پہ ہو رہا ہے ان خواتین کے لیے جو دن میں مصروف ہوتی ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ صبح آ سکیں. ورکنگ وومن ہیں، ان کے لیے بہت ہی بہترین یہ موقع ہے کہ وہ قرآن سے جڑ سکیں. یہ تقریباً 2.5 سالہ کورس ہے، شام 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک. پھر یہاں پر انشاءاللہ عید کے بعد ہم ناظرہ اور حفظ کی کلاسز بھی سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ صبح 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہوگا، ہفتے میں 3 دن. جن خواتین کو اس میں داخلہ لینا ہے جو انٹرسٹڈ ہیں وہ انفارمیشن سینٹر پہ جا کے اپنا نام اور اپنا ٹیلی فون نمبر لکھوا سکتی ہیں. باقی ہماری دوسری جو برانچز ہیں ان میں بھی 1.5 سالہ کورس اور 2.5 سالہ کورس ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ڈیفنس میں 7B پہ جو ہمارا دوسرا انسٹیٹیوٹ ہے اس کی کلاسز نومبر میں شروع ہونے والی ہیں. وہاں پر ہفتہ اتوار کی چھٹی ہے، پیر سے جمعہ تک کلاس ہوتی ہے اور یہ 1.5 سالہ کورس ہے.
باقی تمام برانچز طارق روڈ برانچ ہے، ناظم آباد، فیڈرل بیریا، گلشن برانچ، عائشہ منزل، امیر خسرو، یہ تمام برانچز میں بھی کورسز انشاءاللہ تعالی عید کے بعد پھر شروع ہوں گے. اوپر یہاں پر ہماری بچوں کی تربیت گاہ ہے جہاں پر صبح 9 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ایسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جو کہ استطاعت نہیں رکھتے اور ویسے بھی کسی اور کام میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنے بچے جو ماسیاں وغیرہ ہیں اور لوگ بھی جو ہیں، یہ ایک فلاحی سینٹر ہے. صبح سے لے کے 1 بجے تک یہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں دنیا کی تعلیم کی، اور 1 بجے کے بعد سے لے کے شام 4 بجے تک ناظرہ قرآن وغیرہ پڑھایا جاتا ہے. ہماری یہ کوشش ہے الہدا کی کہ ہم سب کے ہاتھ میں اور دلوں میں قرآن دے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اس کوشش میں اور اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور ہم سب سے قبول کر لے. اللہ تعالی آپ سب کو اسی طرح سے قرآن سے جوڑے رکھے اور آپ اسی طرح سے چراغ جلاتے رہیں. آپ جہاں پر بھی رہیں دین کا کام کرتے رہیں، دین کے کام آتے رہیں اور دین کی روشنی سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اطراف کو بھی منور کرتے رہیں. آمین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کے سامنے ایک انگلش کی نظم پیش کی جاتی ہے. اس نظم کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اس قرآن پاک کی تعلیمات کو آگے اور آگے پھیلانا ہے. نظم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں عطیہ شیخ اور سارہ یونس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. You know, from the start, a message was sent from above, a message so clear and so true, a message so final for you. The time has come to let the whole world know this message of peace and love came only from Allah above. Have faith, step onto the cloud of Islam, and you will discover the light of Iman. Proclaim this message entrusted to you, and the cloud of Islam will carry you. You know, for all men, messengers were sent to guide, from Adam to Nuh to Musa, Ibrahim, Ismail, Isa. Then came Muhammad, the last and final messenger, confirming the deen of Allah, perfecting this deen of Allah. Have faith, step onto the cloud of Islam, and you will discover the light of Iman. Proclaim this message entrusted to you, and the cloud of Islam will carry you. I know that it's not always easy to see the difference from right and wrong. What would it be? But people, this message lies here in our hands. Happiness, peace, and the answer for man. Have faith, step onto the cloud of Islam, and you will discover the light of Iman. Proclaim this message entrusted to you, and the cloud of Islam will carry you. So now, don't you see, inviting to Allah should be every Muslim's responsibility. Everybody, you and me, have faith, step onto the cloud of Islam, and you will discover the light of Iman. Proclaim this message entrusted to you, and the cloud of Islam will carry you.
اب آپ کے سامنے کچھ طالبات کے تاثرات پیش کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے آتی ہیں ہماری ایک طالبہ عابدہ بی بی. ان کا تعلق ہمارے ملک کے خوبصورت حصے کشمیر سے ہے. میرا نام عابدہ ہے، میں آزاد کشمیر سے آئی ہوں یہاں پہ پڑھنے کے لیے. مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ پڑھا اور مجھے یہ دن بہت بہت یاد آئیں گے جن کے ذریعے میں آئی ہوں یہاں پہ. میں ان کی بہت بہت شکر گزار ہوں. یہاں پہ ڈاکٹر عذرا ہیں کراچی میں اور انہوں نے میری بہت بہت ہیلپ کی ہے اور بس اللہ نے میری مدد کی ہے. اور مجھے بہت شوق تھا قرآن پڑھنے کا، لیکن میرے گھر والے مان نہیں رہے تھے، مجھے بھیج نہیں رہے تھے یہاں پہ. تو بس میں نے ان سے بہت اس طرح ضد بھی کی ہے، لیکن پھر وہ مان گئے. جب ہمارے کشمیر میں زلزلہ ہوا تو اس کے بعد میرے گھر والے کے دل میں تھوڑی سی ہمدردی ہو گئی، تو پھر میرے امی ابو نے مجھے اجازت دے دی. میں کہتی ہوں اللہ میاں نے مجھے بہت اس طرح بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. اللہ میاں مجھے اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے اور اس طرح میری مدد کرے. میں آئندہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور اپنا مشن جاری رکھوں. جزاک اللہ. جب یہ یہاں آئی تھی تو ان کو لکھنا بھی صحیح سے نہیں آتا تھا، لیکن اب یہ ماشاءاللہ ان سے بھی زیادہ اچھا لکھتی ہیں جو بچپن سے لکھنا پڑھنا سیکھ رہے. الحمدللہ. جی اللہ تعالیٰ عابدہ بی بی کے علم اور عمل میں اور ترقی دے، آمین. اب آپ کے سامنے آتی ہیں عائشہ درویش. وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گی آپ کے سامنے. عائشہ. Assalamu alaikum. وعلیکم My السلام. name is Aisha. My experience at Al-Huda is probably not definable in words. After doing my O-levels from Jeddah, I came to Karachi where I started doing my A-levels. Alhamdulillah, I obtained excellent grades in my A-levels and then applied in the top University of London for doing bachelor's. However, Allah had decided to call me here. The decision was really, really tough. University of London or Quran. I took the decision thinking it's only 1 year. After that, I can join university. But today, I'm really standing here and hoping, why did all this end in only 1 year? You have to taste something to know, is it good or is it bad? Do you like it or you don't? Now that I've read the Quran, I don't only like it, I can feel it. My life was beautiful before too, but now it's filled with true colors, alhamdulillah. The Quran has pulled me out of the trance of just existing into the state of living. Now I know myself. I know my world and my purpose of living. Above all, I know my Rabb. Within this 1 year, I've obtained more than just education. It's the feeling of success, of being complete, of an everlasting achievement. Unlike all the worldly degrees which expire after short periods of time and give happiness only to those who are high achievers, this Quran gives peace, happiness and truth to everyone. 18 years of my life have passed away, but today I know what to do before the next 18 melt away too. Now that I've obtained the Quran, it's an immense, immense treasure. And I feel that everyone deserves to have a share of it, to value it, and to feel valued by it. Jazakallah. Assalamu alaikum. جزاک اللہ خیر. اب سارا جاوید اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آئیے سارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہترین نعمت دی. جب میں نے کورس جوائن کیا تھا تو میرا بالکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا اس کورس میں. شاید میری بہتری یہی تھی کہ میں یہ کورس کروں. آنے والوں کو سب کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ ایک مرتبہ اس قرآن کا مزہ ضرور چکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب انہوں نے یہ کورس جوائن کیا تھا ان کا بالکل دل نہیں تھا کورس جوائن کرنے کا. یہ اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ قرآن ایک ایسی نعمت ہے جو اس کو چکھ لیتا ہے پھر اس کو اس کا مزہ پتہ چلتا ہے. اب ماشاءاللہ یہ بہت اچھا انہوں نے انٹرسٹ بھی لیا، بہت انٹرسٹ کے ساتھ انہوں نے پڑھا اور بہت ہی اچھی طریقے سے انہوں نے اس کا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا. جی اب ہمارے کچھ پیرنٹس ہیں جو کہ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، اپنے کمنٹس دینا چاہتے ہیں کہ ان نے اپنی بیٹیوں میں اپنی لڑکیوں میں اس کورس کے بعد کیا چینجز دیکھے. یہ والدہ سندس خالد ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جب یہاں میں نے اپنی بیٹی کو داخلہ کرایا تھا، ایک ماں جو چاہتی ہے نا کہ ہماری بیٹی میں بس سب کچھ آ جائے، تو وہ جو ہے نا نہیں ہو پاتا تھا. اب الحمدللہ جب میں نے یہاں اس کو کرایا تو آپ یقین کریں، یقین واقعی کریں کہ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا
کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں اتنا کانفیڈنس آیا. مجھے سب سے زیادہ اس کی کمی یہی لگتی تھی کہ اس میں کانفیڈنس نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے کسی سے بات کرنے کا، اپنی بات کہنے کا. الحمدللہ اتنا اس میں کانفیڈنس آیا ہے کہ میں کہتی ہوں واقعی قرآن کی برکات ہے ماشاءاللہ کہ یہ اب اپنی بات کہتی بھی ہے، بلکہ یہ سمجھ لیں یہ میرا حوصلہ بن گئی ہے. کوئی مسئلہ کچھ ہوتا ہے ماشاءاللہ مجھے حوصلہ دینے لگی ہے. اللہ نے اتنی سمجھ فہم دے دی ہے کہ الحمدللہ. اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب کی بچیاں بھی پڑھیں اور جو پڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم کو بعمل بنا دے. بس آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. گلرانہ باجی آپ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس سارا نے بھی آپ کو آگے بتایا تھا کہ جب اس نے جوائن کیا کورس تو مجھے بہت ہی ہارڈ ٹائم دیا اس نے. واقعی بہت مشکل سے، جیسے نہیں پکڑ کے لاتے ہیں کسی کو، اور وہ سارے جو فارمز وغیرہ اور انٹرویو کی شیٹس وغیرہ جو فل کرتے ہیں وہ بالکل میں ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور مجھے ہر وقت ڈر لگ رہا تھا کہ بس چھوڑ دے گی اور نہیں کرے گی. اور پورے کورس میں بھی بہت میں نے مشکل اٹھائی، اس لیے کہ سارا کا خیال تھا کہ جب میں پڑھ رہی ہوں آپ کے ساتھ قرآن تو کیا ضرورت ہے کہ میں اس طرح مطلب ایک انسٹیٹیوٹ میں جا کے اور باقاعدہ طور پہ اور پڑھائی چھوڑ کے اپنی انٹرسٹ نے کیا تھا سائنس سے، تو میں کیوں یہ کروں. لیکن میرا خیال تھا کیونکہ میں نے خود قرآن پڑھا ہوا تھا تو مجھے بہت ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکیوں کی تو شادیاں ہو جاتی ہیں اور پھر کوئی اس کو پڑھائے یا نہ پڑھائے. دنیاوی سٹڈیز تو کراتے ہیں لیکن لوگ قرآن کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اور میرے نظر میں تو آپ دیکھیں کہ اب آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا اہم ہے یہ اور کتنا ضروری ہے ہم سب کے لیے. اس میں ہمارا ہی تو ذکر ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں زندگی میں. آپ اگر دیکھیں تو یہ ہدایت کی کتاب ہے جو کہ انسانوں اور جانوروں میں تمیز کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بغیر آپ کیا تھے اور اب اس کو پا کر آپ کو کیا کچھ مل گیا ہے، تو بس مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں بس چھوڑے نہ. بہت دعائیں میں پورا وقت کرتی رہی اور الحمدللہ اس سارے کورس کے دوران میں نے بہت چینج دیکھا. پہلے بھی بہت بھلائی تھی لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ بہت زیادہ خدمت گزاری آ گئی بچی میں. اور بہت زیادہ جو بھی میں کہتی ہوں کہ اچھا اس کو پڑھا دو، یہاں پڑھا دو، یہ کلاس لے لو، الحمدللہ سب کام کرتی رہتی ہے. لیکن پھر بھی کہتی ہے کہ مجھے کام نہیں کرنا، حالانکہ کام کرتی رہتی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جی عائشہ درویش کی والدہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ یہ ماشاءاللہ جدہ سے آئی ہیں اپنی بیٹی کی تکمیل قرآن اٹینڈ کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آپ نے الہدیٰ جوائن کرنا ہے تو اس کا کچھ ارادہ یہ نہیں تھا. وہ بیچلرز کرنا چاہ رہی تھی اور اس کے بڑے پلاننگز تھی. اور چونکہ میں خود ماسٹرز کی بھی ہوں لیکن اس سے پہلے میں نے قرآن اتنا ڈیٹیل سے اور اتنی توجہ سے نہیں پڑھا تھا. جب ہمارا جدہ جانا ہوا تو میں نے تفسیر اور پورا اس کا ترجمہ وغیرہ پڑھا اور کلاسز اٹینڈ کی، تجوید سیکھی. تب مجھے احساس ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، تبھی ہم زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جو انسان کو انسانیت کا درس دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہر جگہ پہ یا ایھا الناس یعنی تمام لوگوں کو مخاطب کیا ہے. تو میری بڑی خواہش تھی، میں ہمیشہ میری بیٹی سے کہتی تھی عائشہ آپ نے الہدیٰ جوائن کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا کہ جب میرے بیٹے نے اے لیول کر لیا تو مجھے کراچی شفٹ ہونا پڑا اور پھر میں عائشہ کو لے کے یہاں پہ آ گئی. 2 سال یہ یہاں پہ رہی، اے لیول کیا. اس کے بعد بس ایسے ہی تذکرہ میں نے کیا کہ آج جو ہے ان کا فنکشن ہے ہم چلیں گے. تو یہ راضی ہو گئی اور آ کے دوسرے دن انہوں نے فارم فل کر لیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ کی طبیعت خراب تھی تو مجھے جدہ ہی جانا پڑا اور بیٹا میرا لندن چلا گیا. اب یہ اکیلی رہ گئی گھر پہ تو پھر یہ مطلب نانی کے پاس رہتی رہی. اور الحمدللہ میری بیٹی میں اتنا چینج آ گیا کہ کبھی میں تصور نہیں کر سکتی تھی کہ یہ عائشہ جو اتنی ضدی، اتنی ڈرپوک اور اتنی رونے والی بچی ہے وہ اکیلی رہ کے یہاں پہ اپنا کورس کر لے گی. اور سب سے بڑی چیز کہ یہاں پہ آ کے اس نے ڈرائیونگ سیکھی، اپنی گاڑی لے کے چلی جاتی رہی. تو مجھے اتنا سپورٹ رہا کہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ اس نے خود حل کر لیا.
الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماحول ایسا کریٹ کر دیا, سارے ساتھی اس کو عطا کیے, اور پھر یہاں کا اسٹاف جو ہر وقت اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا. تو مجھے بہت خوشی اور میں آپ سب لوگوں کی بہت بہت شکر گزار ہوں. اور سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں اگر روا بھی اپنا رکھ دوں آپ کے پاس تو میں کبھی بھی اس چیز کا شکر ادا نہیں کر سکتی جو میری بچی کو ملی ہے. اور میری دعا ہے اللہ میاں کہ یہ چیز جو ہے وہ آگے پہنچاتی رہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے اور ایسے ساتھی اس کو مہیا کرے, اور زندگی میں بھی اس کو ایسا ساتھی مہیا کرے پروردگار کہ جو دین کی خدمت میں وہ لوگ لگ جائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں افشا صاحب کی بہن ہوں, اور میرے ساتھ بھی یہی تھا. وہ میٹرک کر لیا تھا لیکن ان پہ بالکل بھی کانفیڈنس نہیں تھا. ان کی کزن ان سے ضد کرتی تھی کہ آپ الہدا جوائن کریں, لیکن وہ اتنا زیادہ مائنڈ نہیں تھا. کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے کہنے پہ اور کچھ ان کا اپنا مائنڈ بنا تو وہ یہاں پر آئیں. شروع میں تو ان کو بہت زیادہ وہ لگا, لیکن اللہ کا شکر ہے, احسان ہے کہ انہوں نے کرا, ہمت کری. اور دوسرا ہمیں بھی گھر میں آ کے تھوڑا بہت بتاتی رہتی تھی. ان کا لہجہ اتنا دھیما ہوا, ان کا بات کرنے کا انداز اتنا اچھا ہوا, اتنی سمجھداری آ گئی ان کے اندر, ایک کانفیڈنس اتنا آ گیا. پہلے یہ بات نہیں کر پاتی تھی, اب اللہ کا شکر ہے سمجھداری سے سمجھ سے بات چیت کرتی ہیں. اور مجھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ان کو اس قابل کرا. اور جب یہ ختم ہوگا تو میں چاہوں گی کہ اس کو یہ آگے بڑھائیں. بس ان کے لیے اللہ میں کامیابی رکھے. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نمرہ شاہد کی والدہ ہوں. تھوڑا سا میں اپنے ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. جب سے الحمدللہ میں نے اس قرآن کا مزہ چکھا تھا تو میری یہ دلی خواہش اور یہ تمنا ہوتی تھی کہ میری بیٹی اس قرآن کے اس خزانے سے ضرور وابستہ ہو اور اس سے آراستہ ہو. تو میں اکثر اس کو کہا کرتی تھی تو یہ ڈرتی تھی, کہتی نہیں یہ بہت مشکل ہے امی, میں نہیں کر پاؤں گی. لیکن الحمدللہ میں اس کو تکمیل قرآن میں جب لے کر آئی تو یہاں کے ماحول سے اتنا امپریس ہوئی, اور لوگوں کے اس نے جو تاثرات سنے تو مجھ سے کہنے لگی اگلے روز امی میں تو یہاں ایڈمیشن لوں گی. تو الحمدللہ اس کا انٹر ہو چکا تھا. میں نے استاذہ سے تھوڑی سی رائے لی کہ آپ بتائیں میں اس کو آگے مطلب ایڈمیشن کراؤں یا یہاں. تو استاذہ نے الحمدللہ ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا نہیں آپ 1 سال کا گیپ کرا لیں, اس کو یہ کورس کرا لیں. تو الحمدللہ بہت لوگوں نے مجھے کہا تم نے یہ کیا کیا, اس کو دنیا کی تعلیم سے چھوڑ کے اس طرف ڈال دیا. لیکن الحمدللہ میں یہ چاہوں گی یعنی ہر مطلب ینگ گرلس اور ان کی جو پیرنٹس ہیں وہ یہ سوچیں کہ الحمدللہ دنیا کی تعلیم تو ہم دیتے ہیں, لیکن یہ دین کی تعلیم ایسی کہ جو مطلب ہمارے بچوں کو یعنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتی ہے. اور لڑکی میں سمجھتی ہوں عورت جو ہے کیونکہ ایک معاشرے کا یعنی نصف انسانیت ہے, اسے آگے ایک نسل کو پروان چڑھانا ہوتا ہے. تو میری یہ خواہش ہے تمام پیرنٹس سے کہ اپنی نوجوان گرلس کو یعنی یہ دین کی تعلیم سے ضرور آراستہ کرائیں. السلام علیکم. ہماری تمام طالبات کی ترجمانی کرتے ہوئے بشرا رفیق آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن پیش کرتی ہیں. یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس نے خود بنائی ہے. اپنے اس کورس کے بارے میں آپ سے تھوڑا سا ایک تعارف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر بشرا ہے اینڈ آئی ایم ون آف دا اسٹوڈنٹس ہو جسٹ ڈن دس کورس ٹوڈے. اور ہمارا آج قرآن تکمیل ہوا ہے. آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود یو کہ ہماری جرنی تھرو قرآن کیسی رہی اینڈ واٹ واز اٹ آل اباؤٹ اینڈ واٹ از تعلیم القرآن کورس آل اباؤٹ. اور وہ کیا چیز تھی جس نے ہماری زندگیاں بدل دی. آج جو ہم ہیں وہ بہت ٹرانسفارمڈ ورژن ہے فرام واٹ وی ور بفور. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ آبجیکٹیوز آف دس کورس کیا تھا. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بامقصد بنایا. تو اسی طرح سے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا, نبی بھیجے اور قرآن پاک بھیجا جو کہ اللہ تعالیٰ کا لاسٹ ورڈ ہے. اینڈ ہم نے اسی کو اگنور لسٹ پہ ڈال دیا. اینڈ the main motive of this course was کہ اس کو ریوائو کیا جائے, قرآن کریم کو ہماری زندگیوں میں ریوائو کیا جائے. So the first thing that we learned was to learn Quran, the word of Allah and the Arabic text, because this was important کہ ہم اسے عربک میں سمجھیں اور اسے آگے پھیلائیں. Secondly, قرآن کو سمجھ کے ہم نے اسے اپنی mental, spiritual, emotional capacity میں implement کیا اور اسے آگے پہنچانے کی طریقے سیکھے, دعویٰ and different other methods. مشکل کام تھا, اس کے لیے انسینٹیو کی ضرورت تھی. اینڈ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم said that the best among you is the one who learns Quran and teaches it. بخاری کی حدیث ہے. And this has been a great motivation for all of us throughout this course. ہر کورس کی طرح تعلیم القرآن کورس کا ایک پراپر کریکولم ہے. قرآن کے علاوہ ہمارے اور بھی بہت سے سبجیکٹس ہیں جو ہم نے پڑھے.
کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے وی نیڈ ادر سبجیکٹس از ویل. قرآن alone is not a complete form of Islamic sciences. We need to learn hadith, we need to learn صحابہ کی زندگی سے ہم نے سیکھا. کیونکہ جب ہم قرآن کو امپلیمنٹ کرنے آتے ہیں تو یو نیڈ ٹو لرن آل دیز تھنگز. یو نیڈ ٹو نو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پرابلمز آتے تھے تو وہ کیسے فیس کرتے تھے, صحابہ کو کوئی پرابلم ہوتا تھا تو وہ کیسے اس سے باہر نکلتے تھے. تو فرسٹ آف آل وی لرن قرآن وچ انکلوڈیڈ ترجمہ, تفسیر اینڈ تجوید, جیسے شگفتہ باجی نے ابھی ایکسپلین کیا آپ کو. اینڈ the syllabus continues. بہت سے سبجیکٹس لگتے ہیں لیکن they're not that hard actually. علوم القرآن, حدیث of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, علوم الحدیث, سیرہ, مسلم ہیروز, introduction to other religions, تقابل ادیان. پہلے پروناؤنس بھی نہیں کر سکتے تھے کہ تقابل ادیان ہوتا کیا, but gradually we learned it and it really helped a great deal to know the worth of our religion, کہ ہمارا دین کتنا لاجیکل ہے اور دوسرے ادیان سے کتنا بہتر ہے. Arabic grammar, again, a very difficult subject for all of us, لیکن alhamdulillah, a very helpful subject. Dawah, Aqidah, Quranic and Masnoon du'as, and Fiqh al-Ibadah. They all have been very helpful as far as implementing Quran into our lives was concerned. Description of the course. 8 بجے صبح اٹھنا بہت مشکل لگتا تھا پہلے, لیکن الحمدللہ فجر کی پابندی ہوئی اور 8 سے 2 بجے تک بیٹھنے کی عادت ہو گئی. 1 year duration. اتنا زیادہ لگتا تھا جب شروع میں آتے پتہ نہیں سال کب ختم ہوگا, لیکن آج جب یہاں بیٹھے ہیں تو جسٹ لائک اے گلمپس آف. اچھا, یہ کورس بیسیکلی کیٹر کرتا ہے ہائی اسکول کے بچوں کو جو 10th گریڈرز ہیں, جنہوں او لیولس کیا ہے, اے لیولس کیا ہے, جو بیسیکلی وہ واپس اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو کیٹر کرتا ہے. کیونکہ اٹس اے ویری گڈ اپرچونٹی جو لوگ 1 سال نکال کے آئے ہیں, کیونکہ یہ بہت ایکسٹینسو کورس ہے اور اتنے شارٹ ڈیوریشن آف ٹائم میں اس کو کمپائل کیا گیا اس طرح کہ یہ ہماری ساری نیڈس کو فلفل کریں. 6 days a week اس کے ورکنگ ڈیز ہیں, الحمدللہ سنڈے آف ہے. اوکے, now this is a typical day of our course at Al-Huda. 8 بجے ہمارے کورس شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے گروپس ہوتے ہیں وچ از این انٹریکٹیو سیشن, اینڈ صبح کا آغاز اگر انٹریکشن سے ہو ٹیچرس کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تو اٹ گیوز اے ویری گڈ فیلنگ تھرو آؤٹ دا ڈے. پھر اس کے بعد جیسے آپ کو پتا ہے تفسیر ہے, تجوید ہے, سب ہم تھرو آؤٹ دا ڈے پڑھتے ہیں. یہ سب کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت اچھے ماحول کی ضرورت تھی, کیونکہ دس وڈ ناٹ ہیو بین پاسبل وداؤٹ اے گڈ انوائرمنٹ. ایز فار ایز فزیکل انوائرمنٹ واز کنسرن, ہمارے ایئر کنڈیشنڈ ہال ہے, کارپیٹڈ ہے, کرسیاں ہیں, جو اوپر بیٹھنا چاہیں اوپر بیٹھیں, جو نیچے بیٹھنا چاہیں نیچے بیٹھیں, آپ کی مرضی. اینڈ ایٹماسفیئر اوور آل بہت فرینڈلی اور موٹیویٹنگ ہے. ہمارے ٹیچرز ماشاء اللہ ویری ویجیلنٹ. ہم اسائنمنٹ سبمٹ کرنا بھول جائیں مگر وہ کبھی لینا نہیں بھولتے. always kept an eye on us, which is very important, کیونکہ شیطان ہم سب کو بہکاتا تھا اور ہم بہت جلدی سے بہک جاتے تھے. الحمدللہ بہت سی فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں الہدا کے کیمپس میں. کینٹین ہے, بک اسٹال ہے, اسٹیشنری شاپ ہے, آپ کو ہر جگہ بھاگے نہیں پھرنا پڑتا ہے. یو گیٹ ایوری تھنگ ہیئر اینڈ ایٹ اے لو پرائز, بیکاز بہت اچھا ایڈوانٹیج ہے. دین وی ہیو اے لائبریری ایز ویل, جو کہ بکس ایشو کرتے ہیں, آڈیو کیسیٹس ایشو کرتے ہیں, ایز ویل ایز اینڈ ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ابو آل وچ cater to a lot of people. ان کے بہت سے پرابلم سالو کیے ہیں اس نے. اوکے, الہدا ڈز ناٹ بلیو کہ وہ پرانے فرسودہ ٹیچنگ میتھڈس کو فالو کریں. اینڈ الحمدللہ آڈیو ویژول ایڈس, ریسرچ میتھڈس اور سافٹ ویئرز وغیرہ سے بہت آسانی ہو گئی ہم لوگ کو ٹو ویژولائز کہ قرآن کہتا کیا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ مچھر کے اوپر بھی کوئی چیز ہوتی ہے, لیکن جب تک پریزنٹیشن نہیں دیکھی تھی نہیں سمجھ آتا تھا. بٹ ریئلی ہیلپڈ گریٹ ڈیل ٹو ویژولائز کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں ہم سے. الہدا نے صرف ہمارے علمی شعور کو نہیں متاثر کیا بلکہ ہماری ریکریشنل ایکٹیویٹیز کو بھی مد نظر رکھا. اس میں فیلڈ ٹرپس ارینج ہوئے, ڈفرینٹ وزٹس ٹو ہاسپٹلس, جہاں پہ ہم جاتے تھے, بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے, دیکھتے تھے. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لوگ کیا سفر کر رہے ہیں, کس طرح کی چیزوں سے گزر رہے ہیں, اور ہم کتنے ناشکر ہیں اللہ کے. سوشل ورک آن ویک ڈیز, بقرعید پہ گوشت بانٹنا, ڈفرینٹ جگہوں پہ جانا, گاؤں میں جانا, ان کو چیزیں مہیا کرنا, پارٹیز بھی ہم نے کی ہیں, اور تربیتی کیمپ. تربیتی کیمپ جو تھا یہ بہت ایک ڈفرنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ الہدا نے انٹروڈیوس کیا اس دفعہ. اٹ واز اے 3-day اسٹے ایٹ دس پریمیسز. یہ الہدا کی جو پریمیسز ہے یہاں پہ بچے ساتھ میں رہے, گھومے پھرے, کھائے پیا. یہ بہت اچھا چانس تھا ایک رسپانسبلٹی, ٹالرنس اور پیشنس ڈیولپ کرنے کا, کیونکہ ہم لوگ یوزلی جو زندگی گزارتے ہیں وہ آئی می اینڈ مائی سیلف والی زندگی ہوتی ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ رہے, برتن دھوئے, کھانا بنایا, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیا, وچ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اب ناؤ واز اے ٹائم کہ ہم جو سیکھا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. ان 3 دنوں میں جتنی ہم نے جو سیکھا تھا قرآن سے اسے امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم تھا. تو
الحمدللہ سب بچوں نے بہت اچھی طرح اس کو امپلیمنٹ کیا. گیمز بھی کھیلے, مارننگ واکس بھی کی. اس سے یہ ہوا کہ ایک ٹائم ٹیبل فالو کرنے کی عادت ہو گئی. پتہ لگے کہ ایک مومن کا ٹائم ٹیبل کیسا ہونا چاہیے زندگی میں. ہم نے کیا سیکھا؟ بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے کہ اس کو ورڈز میں بیان کر دیا جائے کہ ہم نے کیا سیکھا, بیکاز اٹس ریئلی ناٹ پاسبل. لیکن اب ایک گو تھرو کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھا عربک ٹیکسٹ میں. پہلے بھی قرآن پڑھتے تھے بس سمجھ نہیں آتا تھا, مگر اب قرآن پڑھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے, آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. قرآن کی تفسیر جو کہ ان ڈیپتھ ایکسپلینیشن ہے وہ سمجھ آتی ہے. قرآن پڑھنے کا طریقہ, اس کے عربک لہجے میں پڑھنا وہ سیکھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, سنت کو فالو کرنا, حسن عبادت. سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی جو غور و فکر جو ہم شاید کبھی نہیں کرتے تھے. اگر ہم گزر رہے ہیں سڑک سے, ہم کبھی نہیں سوچتے کہ درخت ہرے کیوں ہیں, ہوا کیوں چل رہی ہے, وی کین نیور بادر. لیکن قرآن نے ہمیں غور و فکر کرنا سکھایا اللہ کی مخلوق پر. اور ہمارے پرسنل پرابلمس کو بھی اس کورس نے کیٹر کیا. ٹائم مینجمنٹ, غصہ کیسے مینج کریں, اسٹریس کیسے مینج کریں. اور سب سے امپورٹنٹ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک موٹیویشن دیا کہ انسانیت کی خدمت کیسے کرنی ہے اور اس دین کو آگے کیسے پھیلانا ہے. کیونکہ یہ چیز ہم میں نہیں تھی. ہم لوگ صرف اپنی حد تک سوچ رہے تھے, لیکن جب پتہ لگا کہ نہیں, لوگوں کو آگے پہنچانا ہے اور ان کی خیر خواہی بھی ضروری ہے, اٹ کریٹڈ اے لاٹ آف ڈفرنس. اب کورس آج ختم ہو گیا, اب کیا کریں؟ بگ مسلم ہم سب جنت کے خواب دیکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے, لیکن جنت اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملنے والی. اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی. اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یو ہیو ٹو ہیو اے پرپز ان لائف. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ٹیلنٹس کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ دیا. ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. جیسے کوئی لکھ سکتا ہے, کوئی بول سکتا ہے, کوئی پڑھ سکتا ہے, کوئی ڈرا کر سکتا ہے. آپ کو پہلے اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے کہ آپ کے ٹیلنٹس کیا ہیں اور آپ کس طرح ان کو دین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور اپنی ریسورسز میں, اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے آپ حد ممکن کوشش کریں کہ انہیں دین کے لیے استعمال کریں. پلان کریں. نیور ڈو تھنگز وداؤٹ پلاننگ, بیکاز پروفیسر صاحب نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ پلاننگ از امپورٹنٹ. وہ ہمیشہ پلان کر کے کام کرتے تھے. کیپ ری انفورسنگ دین. قرآن سے اپنا کانٹیکٹ نہیں چھوڑیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. دا مومنٹ آپ قرآن کو چھوڑیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے. ڈونٹ لوز ہوپ ابو آل. ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو صراط مستقیم پہ رکھے اور آپ کو دین پھیلانے کی اور دین پہ قائم رہنے کی استطاعت دیں. اینڈ ڈونٹ بی ڈسٹریکٹڈ. شیطان کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیں. دعا کریں صبح شام کہ شیطان آپ کو اوپر حاوی نہ ہو اور آپ اسے جیت سکیں. سوال بہت سارے ہیں, لیکن قرآن از دا اونلی آنسر ٹو آل آور پرابلمس. بشرا نے اپنی سب ساتھیوں کی ترجمانی کی جو انہوں نے یہاں سے سیکھا اور جو سمجھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نالج جبھی کامیاب ہے جب اس پر عمل کیا جائے. ہماری محترم استاذہ آج اس محفل میں نہیں ہیں. انہوں نے آپ سب کے لیے پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھا رکھے, بہت بہت مبارکباد دی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری استاذہ کو سلامت رکھے, صحت دے, تندرستی دے, اور وہ اسی طرح سے ہمیں پڑھاتی رہیں اور ہم سنتے رہیں, ہمیں اسی طرح سے نصیحتیں کرتی رہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جہاں بھی رکھے ان سے بہترین کام لے لے. وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, آباد رہیں اور دین کا کام کرتے رہیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.